ابن سعد حضور کے صحابی کا بیٹا تھا. حضور کے بڑے پیارے صحابی سعد بن ابی وقاص کی اولاد تھی. اگر ایک صحابی کا بیٹا یزید ہو سکتا ہے تو دوسرے صحابی کا بیٹا ابن سعد بھی ہو سکتا ہے. اور صرف انہی باتوں پہ توجہ نہ دیا کرو, یہ بھی تو دیکھو نا, ابو جہل کا بیٹا بھی صحابی رسول بن گیا تھا. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. رب فرماتا ہے کہ میں مردوں سے زندوں کو اور زندوں سے مردوں کو نکال دیتا ہوں. اور کبھی کبھی میں اپنے گھر میں نا بت بھی رکھوا دیتا ہوں. میرے شریک میرے گھر میں راج کریں, یہ میری بے نیازی ہے, میں کچھ کا کچھ کر دیتا ہوں. ابن سعد مختار ثقفی جب حکمران بنا تو اس نے نا ابن سعد کے بیٹے حفص کو بلایا. اور ایک بڑی پیاری بات, یہ مختار جو بعد میں حکمران بنا, اس کی نا ابن سعد کے ساتھ بڑی یاری تھی, بڑی دوستی تھی. تو جتنے قاتلان حسین تھے نا وہ کوفہ چھوڑ کے دوڑ گئے, بھاگ گئے. اور یہ جو ظالم ہوتا ہے نا یہ بزدل ہوتا ہے, اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا, یہ بزدل ہوتا ہے. تو جتنے قاتل تھے امام علی مقام کے وہ سب کوفہ چھوڑ کے بھاگ گئے. تو ابن سعد کہنے لگا کہ مختار میرا یار ہے, یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا. اس کے گھر والوں نے سمجھایا, دوڑ جا, وہ تیرا تو جرم ہی بہت بڑا ہے, تو نبی پاک کے خاندان کا نہیں بنا, تو نواسہ رسول کا نہیں بنا, تو نے حسین ابن علی کا ادب اور احترام نہیں کیا, تو تیرا یار تیری یاری کا احترام کیسے کرے گا, دوڑ جا. وہ کہنے کا نہیں چھوڑو, وہ اور بات ہے. تو مختار نے ابن سعد کے بیٹے کو بلایا کہ تیرا باپ کدھر ہے. تو وہ کہنے لگا کہ وہ نا گھر میں بیٹھ کے نا اللہ اللہ کرتا ہے. اس نے کہا کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا وہ گوشہ نشین ہو گیا ہے, گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے. وہ کہنے لگا کہ اب گوشہ نشینی یاد آئی ہے اس کو. لومڑی نا بھیڑیے سے کہنے لگی کہ بادشاہ شکار کیوں نہیں کرتے. تو بھیڑیا اصل میں بوڑھا ہو گیا تھا, کہنے لگا کہ اب میں نا جانوروں کو تنگ نہیں کرتا, میں نیک ہو گیا ہوں, اب میں شکار نہیں کرتا. تو لومڑی کہنے لگی بادشاہ اگر سچی بات کروں تو اب تجھ سے دھوڑا نہیں جاتا, اب تو شکار کر نہیں سکتا. اگر آج بھی تیرے اندر تھوڑی سی طاقت آ جائے تو تو کسی کو معاف نہ کرے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے. تو مختار نے ابن سعد کے بیٹے کو بلایا, کہا تیرا باپ کدھر ہے؟ کہنے لگا وہ گھر میں بیٹھ کے نا ایک کونے میں اللہ اللہ کرتا ہے. اس نے کہا اب اللہ اللہ کرنا یاد آیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ معاف نہیں کرے گا, وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں, جتنے مرضی روزے رکھ لیں, جتنے مرضی نوافل ادا کر لیں, سب کچھ کر لیں, پر اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو حسین کا گستاخ ہے نا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. جو حسین کا بے ادب ہے وہ مصطفیٰ کا بھی ادب ہے, اس لیے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. تو ابھی 6 سال ہی تو گزرے تھے. تو مختار نے ابن سعد کے بیٹے کو کہا کہ جاؤ, جا کر نا اپنے باپ کو بلا کر لاؤ. تو یہ جو ظالم ہوتا ہے نا یہ بزدل ہوتا ہے. ڈر گیا, کہنے لگا کہ اسے جا کر کہو کہ میں بیمار ہوں, میں نہیں آ سکتا. اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, وہ نہیں آ سکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں نا. 10-12 بندے بھیجے, کہا جاؤ, جا کر ابن سعد کو گرفتار کر کے لاؤ, اور میں اس کا وجود نہیں دیکھنا چاہتا, کٹا ہوا سر دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ 10-12 بندے گئے, جا کر بیٹے حفص کو کھڑا کر کے گرفتار کیا. ابن سعد کو آواز دی
کہ مختار نے بھیجا ہے، تجھے مارنے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ مختار میرا یار ہے، وہ مجھے نہیں مار سکتا۔ تو ان فوجیوں میں سے نا ایک کہنے لگا، اور تو نے نبی پاک کے خاندان کا حیا نہیں کیا، تو نے نواسہ رسول کا احترام نہیں کیا، اور تو حسین ابن علی کا نہیں بنا، تو مختار تیرا کیسے بنے گا؟ سبحان اللہ۔ کہا تو ظالم ہے، تو نے ظلم کیا ہے، دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ گرفتار کر لیا، ہاتھ جوڑتا رہا، پاؤں پکڑتا رہا۔ تاریخ ابن سعد کو بتا رہی تھی کہ ذرا میدان کربلا یاد کر، اب تیری باری آئی ہے تو ہاتھ جوڑتا ہے، پاؤں پڑتا ہے۔ ذرا میدان کربلا کو یاد کر، حسین نے تو اپنے بھائی عباس کی میت بھی اٹھائی تھی، حسین نے تو علی اکبر کی لاش بھی اٹھائی تھی، حسین کی گود میں اور 6 مہینے کا علی اصغر بھی دم توڑ گیا تھا۔ حسین نے تو ایک مرتبہ بھی ہاتھ نہیں باندھے، اس کی بیٹیاں پیچھے تھیں، بہن پیچھے تھی، بتیجیاں پیچھے تھیں، بانجیاں پیچھے تھیں، لیکن حسین نے تو ایک بار بھی ہاتھ نہیں باندھے۔ اور یہ کون ہے اٹا ہوا، غبار سے پھٹا ہوا، ہزاروں کوفیوں کے درمیان اکیلا ہی ڈٹا ہوا؟ یہ بھی یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اور ذرا میدان کربلا کو یاد کرنا، اور تو ظالم تھا، تو نے ظلم کیا ہے، اس لیے معافیہ مانگ رہا ہے۔ اور وہ نواسہ رسول تھا، وہ حسین ابن علی تھا، اس نے تو ایک مرتبہ بھی معافی طلب نہیں کی، ایک ہی بار میں سر قلم کر کے رکھ دیا۔ اور حسین کو تو 82 زخم لگے تھے، تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے، اور کئی نیزوں کی انیاں حسین کے وجود میں پیوست ہو گئی تھیں، اور پھر بھی حسین ڈٹے رہے، جمے رہے، کافی دیر کے بعد گرے، اور یہ تو ایک ہی بار میں گر گیا۔ سر مختار کے سامنے لایا گیا، تو مختار نے نا ابن سعد کے بیٹے سے کہا کہ میں نے تیرے باپ کو مار دیا ہے۔ کہنے لگا اب زندگی کا مزہ نہیں رہا۔ اچھا، اس نے کہا زندگی کا مزہ نہیں رہا تو تجھے بھی مار دیتے ہیں، جب زندگی کا مزہ ہی نہیں رہا تو تجھے بھی مار دیتے ہیں۔ اس کا بھی سر قلم کر کے رکھ دیا، دونوں سر تشت میں رکھ کے مدینہ منورہ روانہ کیے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین کے چھوٹے بھائی، حضرت علی کی دوسری زوجہ سے، جناب علی کے صاحبزادے، ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ کہا لو، یہ ابن سعد کا سر حسین کے سر کا بدلہ ہے، اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کے سر کا بدلہ ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرمانے لگے، اور ان کمینوں کے سر میرے بھائی حسین کا سر کا بدلہ نہیں ہو سکتے، ان کمینوں کے سر میرے بھائی حسین کے سر کا بدلہ نہیں ہو سکتے۔ وہ حسین ابن علی، حسین ابن علی کی شان و رفت کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے۔